नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह क्यू कैंपस में अरबी ग्रामर बराए कुरान फहमी की क्लास में हम सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 14 का तर्जुमा कर रहे थे और हमने जितने हिस्से का तर्जुमा किया था उसको मैं आपके सामने दोबारा दोहरा रहा हूँ। कालतिल आराबू, कहा बदुओं ने, आमन्ना, हम ईमान ले आए। कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, लम तुमिनु, तुम ईमान नहीं लाए। वलाकिन, और लेकिन, कुलू, तुम सब कहो, असलमना, हम इस्लाम लाए हैं। आइए आयत के बकिया हिस्से का तर्जुमा सीखते हैं। उसके बाद अल्फाज हैं वलम्मा, वलम्मा, वलम्मा यदखुलिल, वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम। वाओ इस्तिनाफ का है, इसलिए कि अगला जुमला शुरू हो रहा है लम्मा। ये जवाज़िम मुज़ारे में से है। लम, लम्मा, लाम, ला, इन और मन शर्तिया, ये सब मुज़ारे को मजज़ूम करते हैं। लम्मा इसका मतलब होता है अभी तक नहीं। वलम्मा यदखुलिल, यदखुलिल असल में इसका मादा है दाल, खा और लाम। लुगत में जाइए, दाल खा लाम में तलाश कीजिए, आप देखेंगे इसके आगे लिखा है नून और ये बाब नसरा से है। दखला यदखुलू, दखला नसरा यनसुरू, दखला यदखुलू। और जब लम्मा लग गया तो लम्मा ने इसे मजजूम किया, लिहाजा ये हो गया यदखुल, ये हो गया यदखुल। और जब इसको आगे मिलाएंगे तो जो ये लाम साकिन है इस पे हमें जेर लगानी पड़ेगी, इसलिए यहां पर ये जेर आई है। असल में है साकिन और आगे मिलाने के लिए जेर देनी पड़ती है। वलम्मा यदखुलिल ईमानु, यदखुलिल, यदखुलू का असल फाइल है ईमान, इसलिए ये हालत रफा में है। ईमान का मादा होता है हमजा मीम नून और ये बाब इफ़आल का मस्दर है। इफ़आलुन के वजन पर ईमानुन, इफ़आलुन के वजन पर असल में बनेगा, इफ़आलुन के वजन पर यह बनेगा इमानुन, इमानुन। और ये हमजा इस जेर की वजह से बदल जाएगा या में, क्योंकि जेर की निस्बत या से होती है, इसलिए ये हो जाएगा ईमानुन। वलम्मा यदखुलिल ईमानु, चूंकि अल लगा हुआ है इसलिए इस पर तनवीन नहीं आएगी और हरकत एक है। और अभी तक दाखिल नहीं हुआ ईमान फी कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में। फी हरफ जार, कुलूबिकुम मुरक्कब इजाफी, तुम्हारे दिल।
اور ابھی تک داخل نہیں ہوا ایمان تمہارے دلوں میں۔ معلوم ہوا کہ اسلام کا تعلق ہے زبانی اقرار سے اور ایمان کا تعلق ہے قلبی تصدیق سے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے الفاظ ہم پڑھتے ہیں ایمان مجمل میں۔ کچھ لوگوں نے آ کر دعویٰ کیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، کہا کہ نہیں، تم اسلام لائے ہو، تمہیں ابھی صرف اقرار باللسان حاصل ہوا ہے، ابھی تصدیق بالقلب حاصل نہیں ہوا، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اقرار باللسان قانونی ایمان ہے، تصدیق بالقلب حقیقی ایمان ہے۔ قیامت کے روز یہ دونوں ایمان نجات کے لیے درکار ہوں گے۔ اگر زبانی اقرار ہے اور قلبی ایمان نہیں ہے تو یہی چیز انسان کو رفتہ رفتہ منافق بنا دیتی ہے۔ سورہ مائدہ آیت 41 میں منافقین کے بارے میں آیا، قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، وہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ لہذا اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی قلبی ایمان عطا فرمائے۔ یہ ایمان حاصل ہوتا ہے اچھی محفلوں کے اندر شرکت سے اور اچھے لوگوں کی صحبت سے اور بذات خود قرآن مجید پر غور و فکر کرنے سے، قرآن پڑھنے سے۔ سورہ انفال کی دوسری آیت، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان پر اس اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ ایمان نہیں وہ جنس جسے لے آئے دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں۔ کہا کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اس کے بعد آگے الفاظ ہیں، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن واو پھر استناف کا ہے، اگلا جملہ شروع ہو رہا ہے اور ان شرطیہ ہے، یہ مضارع کو مجزوم کرتا ہے، جوازم مضارع میں سے ہے۔ وَإِن تُطِیعُوا، وَإِن تُطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ تُطِیعُوا، یہ اصل میں تھا تُطِیعُونا، ان کی وجہ سے یہ ہو گیا تُطِیعُوا، نون گر گیا۔ اس کا مادہ اصل میں ہوتا ہے تو، واو اور عین۔ علامت مضارع پر پیش بتا رہی ہے کہ باب افعال ہے۔ ویسے علامت مضارع پر پیش باب تفعیل میں بھی ہوتی ہے لیکن وہاں تشدید ہوتی ہے۔ علامت مضارع پر پیش باب مفعلہ میں بھی ہوتی ہے لیکن وہاں ساتھ ایک الف ہوتا ہے۔ علامت مضارع پر پیش مضارع مجہول میں بھی ہوتی ہے لیکن اس میں زیر نہیں ہوتی۔ یہ باب افعال ہے۔ باب افعال میں تطیعونا، آپ اگر غور کریں گے تو یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ حاضر کا، جمع مذکر حاضر کا مضارع میں صیغہ باب افعال میں ہوتا ہے تفعلونا۔ آپ یہاں پر تو، واو اور عین کو رکھیے تو یہ اصل میں بن جائے گا تطوعونا، اور اجوف ہے یہ، اجوف میں حرف علت اپنی حرکت پیچھے دیتا ہے، زیر تو پر چلی جائے گی، یہ ہو جائے گا تو تِوْعُونَ، اور زیر کی نسبت واو سے نہیں بلکہ یا سے ہوتی ہے۔ واو بدل جائے گا یا میں تو یہ ہو جائے گا تُطِیعُونَ، اور جب ان لگا تو یہ نون ہٹ گیا، یہ مجزوم ہو گیا تُطِیعُوا۔ باب افعال میں اس کے معنی ہوتے ہیں اطاعت کرنا۔ وَإِن تُطِیعُوا اللَّهَ، اور اگر تم سب اطاعت کرو گے اللہ کی،
وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اگر تم سب اطاعت کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی. اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے تو اعمال سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے. ہر نیکی ایک نور ہے، اس نیکی کا اثر انسان کے سیرت و کردار دل پر پڑتا ہے، اس سے بھی ایمان حاصل ہو جائے گا جس ایمان سے تم محروم ہو. تو کہا کہ اگر تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. رسولہ مرکب اضافی ہے، اللہ پر اور رسول پر نصب کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ دونوں مفعول ہیں. اگر تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، لا یلت لا یلت لا یلت کم. لا یہاں پر نہیں کا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یلت آگے ساکن ہے، مجزوم ہے، اور لا نہیں ہی مضارع کو مجزوم کرتا ہے. لا یلت. اب یلت ایک رائے یہ ہے کہ اس کا مادہ ہے واو، لام اور تا، اور واو شروع میں ہے. ایسے فعل کو ہم کہتے ہیں، ایسے مادے کو مثال واوی. مثال واوی کے حوالے سے قاعدہ نوٹ کر لیجئے کہ مثال واوی میں اکثر و بیشتر مضارع میں جا کر یہ واو غائب ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ولدا، باب ضربہ سے ہوتا ہے یہ، تو یہ نہیں ہوتا یضربو کے وزن پر یولدو، بجائے یولدو کے یہ ہوتا ہے یلدو، واو حذف ہو جاتا ہے، ولدا یلدو. اسی طریقے پر ورثہ، باب حسبہ سے یہ ہوتا ہے ورثہ اور یورثونی، بلکہ یرثو. اسی طریقے پر ولتا، باب ضربہ سے ہوتا ہے یہ، اور یہ ہوتا ہے ولتا یلتو، ولتا یلتو. لام نے یلتو کو مجزوم کر دیا اور یہ ہو گیا یلت. اس کے معنی ہوتے ہیں کمی کرنا. لا یلتکم، کمی نہیں کرے گا. لا یلتکم، کمی نہیں کرے گا تمہارے لیے کون؟ اللہ. لا یلتکم من اعمالکم شیئا وَإِن تُطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا یلتکم، کمی نہیں کرے گا تمہارے لیے من اعمالکم، من اعمالکم، تمہارے اعمال میں سے نہیں کرے گا کمی تمہارے لیے. مراد ہے اللہ، یلد کا فاعل اللہ ہے، من اعمالکم تمہارے اعمال میں سے، شیئا، شیئا حال ہے اس لیے حالت نصب میں ہے، شیئا کچھ بھی، شیئا کچھ بھی. اور اگر تم اطاعت کرتے رہو اللہ اور اس کے رسول کی، نہیں کمی کرے گا اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی. کیوں؟ ان اللہ، بے شک اللہ، غفور رحیم، بے شک اللہ، ان اللہ کئی مرتبہ آیا، ہر مشبہ بالفعل، بے شک اللہ غفور. غفور یہ فعول کا وزن ہے، اور یہ وزن بھی مبالغے کا ہوتا ہے. غفور، شکور، ودود. اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. رحیم کئی مرتبہ آ چکا. بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. اب اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ حقیقی ایمان کی پہچان کیا ہے؟
کچھ لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، ان کے دعوے کی نفی کر دی گئی، کہا کہ ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں پہنچا بلکہ تم نے صرف زبان سے اقرار کیا ہے۔ حقیقی ایمان کیا ہے؟ آیت نمبر 15 میں ہے، انما المؤمنون، یہ ٹکڑا اس سے پہلے آیت نمبر 10 میں آ چکا ہے۔ انما کلمہ حصر ہے، المؤمنون مومنون کی جمع ہے، مومنون اسم الفاعل ہے باب افعال سے، بے شک مومن تو وہ ہیں، کلمہ حصر بے شک مومن تو وہ ہیں، انما المؤمنون الذین، الذین اس سے آپ واقف ہیں، یہ اسم موصول الذی کی جمع ہے، کئی مرتبہ آیا، بے شک مومن تو وہ ہیں جو، انما المؤمنون الذین آمنوا، آمنوا کئی مرتبہ آ چکا، یا ایھا الذین آمنوا اب تک 5 مرتبہ آ چکا اس صورت میں۔ آمنوا ماضی کا تیسرا صیغہ باب افعال میں، حمزہ میم نون مادہ، اور باب افعال ماضی کا تیسرا صیغہ جمع مذکر غائب کا، بے شک مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے، آمنوا باللہ، اللہ پر، باللہ مرکب جاری اللہ پر، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور اس کے رسول پر، ثم حرف عطف، پھر ثم لم یرتابوا، لم یرتابوا، لم کو آپ جانتے ہیں کئی مرتبہ آیا، یہ جوازم مضارع میں سے ہے، مضارع کو مجزوم کرتا ہے لم۔ یرتابوا مادہ ہوتا ہے را، یا اور با، اور یہ تا بتا رہی ہے کہ یہ باب افتعال ہے، اور یا بتا رہی ہے کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور واو اور الف بتا رہی ہے کہ جمع کا صیغہ ہے۔ اصل ہوتا ہے یہ باب افتعال میں جمع مذکر غائب کا صیغہ، یفتعلون، اس سے بنے گا یہ یفتعلون، یرتعلون، اور زبر کے بعد چونکہ یا ہے یہ بدل جائے گی الف میں، تو یہ ہو جائے گا یرتابون، اصل صیغہ تھا یرتابون، اور جب لم لگا تو اس نے نون گرا دیا تو یہ ہو گیا یرتابو، لم یرتابو۔ را یا با اس سے لفظ بنتا ہے ریب، جس کے معنی ہوتے ہیں شک۔ قرآن مجید کے شروع میں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو لم یرتابو وہ شک میں نہیں پڑے۔ باب افتعال میں اس کے معنی ہوتے ہیں ارتابا یرتابو شک کرنا، ثم لم یرتابو پھر وہ کسی شک میں نہیں پڑے، پھر کسی گو مگو کا شکار نہیں ہوئے، پھر وہ یکسو رہے، اور یکسو ہو کر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ترجیح دی۔ محترم ناظرین، سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 بڑی اہم ہے۔ اس میں اللہ نے بتایا ہے کہ حقیقی بندہ مومن کون ہے، وہ کون ہے کہ جس کے دل میں ایمان داخل ہو چکا ہے، اور روز قیامت وہی لوگ کامیاب ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان ہوگا۔ الحمدللہ ہم اس آیت کا کچھ حصہ پڑھ چکے ہیں، بقیہ حصہ اگلی بار پڑھ کے جب ہم آیت مکمل کریں گے تو ہمارے سامنے مکمل تصویر آ جائے گی کہ حقیقی بندہ مومن کون ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو
نور ایمان سے منور فرمائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی حقیقی ایمان عطا فرمائے۔ آج ہم اسی پر اکتفا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس آیت کا ترجمہ مکمل کریں گے۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 31 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال ہے، لما ڈیش میں سے ہے؟ اے ناصب مضارع، بی جازم مضارع، سی عطف۔ دوسرا سوال، اجوف میں ڈیش کی حرکت اس سے قبل کے ساکن حرف کی طرف منتقل ہو جاتی ہے؟ اے حرف علت، بی حمزہ، سی مثل اول۔ تیسرا سوال، مثال واوی کے مضارع معروف میں اکثر ڈیش حذف ہو جاتا ہے؟ اے حمزہ، بی واو، سی یا۔ چوتھا سوال، یرتابو باب ڈیش سے ہے؟ اے افعال، بی نصرہ، سی افتعال۔ سوالات دوبارہ سماعت فرمائیے۔ پہلا سوال ہے، لما ڈیش میں سے ہے؟ اے ناصب مضارع، بی جازم مضارع، سی عطف۔ دوسرا سوال، اجوف میں ڈیش کی حرکت اس سے قبل کے ساکن حرف کی طرف منتقل ہو جاتی ہے؟ اے حرف علت، بی حمزہ، سی مثل اول۔ تیسرا سوال، مثال واوی کے مضارع معروف میں اکثر ڈیش حذف ہو جاتا ہے؟ اے حمزہ، بی واو، سی یا۔ چوتھا سوال، یرتابو باب ڈیش سے ہے؟ اے افعال، بی نصرہ، سی افتعال۔